ہاں جی باجی، السلام علیکم. بالکل نظر آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس دن آپ لیٹ ہوتے ہیں کسی بات سے، سب کچھ لیٹ ہو جاتا ہے. تو پہنچ تو آج میں گئی تھی ٹائم پہ، درس تھا تو 4:06 پر پہنچ گئی تھی، پر میرے بیگ میں چابی نہیں تھی. حالانکہ ہمیشہ ہوتی ہے، یوز ہی نہیں کرنی پڑتی، تو وہ کسی بچے نے نکال دی، شاید خود میں نے کسی وقت بیگ چینج کیا تو نکال دی، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن چابی نہیں تھی. اچھا، میں نے ایک ایکسٹرا چابی اپنی فرنٹ ڈور نیبر کے گھر رکھی ہوتی ہے، وہ گھر پہ نہیں تھی. پھر دوسری نیبر کو کہا، اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا تو اتنا لیپ ٹاپ سلو ہوا ہے یا نیٹ سلو ہوا ہے کہ آن ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ گیا. تو جس دن ڈیلے ہونی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ریزنز بنتی جاتی. کل ہم نے احکامات طلاق پڑھے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت 242 تک ہم نے پڑھا تھا. ہم نے احکامات طلاق پڑھے تھے، ساتھ سورہ طلاق کی بھی کچھ آیات پڑھی جن میں ہم نے متعلقہ کا شوہر کے گھر سے نہ نکلنے کا حکم دیکھا. طلاق کے متعلق کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، تو آج آپ کا لاسٹ چانس ہے. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. 243 سے آج ہم نے پڑھنا ہے. عالم کیا نہیں تارا، تو نے دیکھا الذین، ان لوگوں کو جو خرجوا نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہ تھے الوف، ہزاروں میں. الف ہزار کو کہتے ہیں. الف لیلہ آپ پڑھتے ہیں کہانی تو وہ 1000 راتوں کی کہانی ہے نا. لیلہ لیلتن کی جمع ہے، اور الف ہزار، تو الف لیلہ 1000 راتوں کی کہانی. تو علم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم الله موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ تم سارے. ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، اور یہود کے مطابق غالباً دانیال علیہ السلام تھے، اللہ عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا. آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، وہ ایک عرصہ تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے مگر وہ ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے کہا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور ان پر طاعون کا عذاب آیا بھی. تو جب طاعون پھیلنے لگا تو وہ کہنے لگے ہم اپنی آبادیاں چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے ہیں. تو سارے ہی اپنی آبادیاں چھوڑ کر جنگل میں آ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غضبناک ہوئے کہ پھر ساروں کو سڈن ڈیتھ دے دی، سب مر گئے. تو ان کے نبی جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب مر چکے ہیں. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں موت دے دیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں. تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر اٹھایا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو اللہ بطور مثال ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. موضوع جہاد کا تھا نا، یہ تو بیچ میں طلاق کا موضوع آ گیا تھا. اس سے پہلے تو آپ جہاد کی بات کر رہے تھے، غزوہ بدر کا تذکرہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جہاد کے اعتبار سے کہ موت کے خوف سے جنگ میں جانے سے مت گھبراؤ، کیونکہ موت جب آنی ہے تو آ جانی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، سب کو میں نے مار دیا اور پھر سب کو زندہ کر دیا. تو موت اور زندگی میرے بس میں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر. اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے. یعنی لوگوں کے کام تو ایسے ہیں کہ سزا مل جائے، مگر اللہ فضل کرتے ہیں، سزا ٹال دیتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے. یعنی اللہ تو بہت فضل کرتے ہیں مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. شکر نہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اگر نعمتوں کا دوام چاہیے تو شکر کثرت سے ادا کریں. کچھ نہیں ہوتا نا، کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، تو فرائض ادا کرنے کے علاوہ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ پڑھتے رہیں تاکہ نعمتوں کو دوام مل جائے. وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جنگ کیا کرو. جب وقت آئے جب قتال فی سبیل اللہ کی پکار ہو اور جہاد اللہ کی راہ میں ہو تو پھر جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے.
یعنی کہ تم جو ایکسکیوزز بناؤ گے تو وہ کتنے سچے ہیں یا جھوٹ ہے یا جو بھی، اللہ کو سب پتا ہے. من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضن، قرض، حسنن، بہت اچھا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ، وہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرتاً، زیادہ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قرض اس کے لیے بڑھا دے کئی گنا کر کے؟ قرض حسنہ کیا ہے جی؟ جی صدقہ قرض حسنہ ہے. اللہ کی راہ میں جو مال دیتے ہیں وہ قرض حسنہ ہے. جو کچھ ہم اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر قرض کر لیتے ہیں، جس کا اجر قیامت کے دن دیں گے. تو اوورآل صدقہ قرض حسنہ کو کہتے ہیں. اور قرض بھی ہے اس میں شامل، یعنی ادھار دینا. تو لوگ سود پہ ادھار دیتے ہیں نا، دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، بینک بھی دیتے ہیں. تو کسی کو بلا سود قرض دینا قرض حسنہ. تو جیسے جو سود پر ادھار دیتے ہیں قرض، ان کو جب کہا جائے کہ آپ سود نہ لیں، یہ ظلم ہے، تو وہ کہتے ہیں لو ہم نے پیسہ دیا، لیٹ سپوز 2 لاکھ روپیہ دیا 5 سال کے لیے، تو 5 سال بعد 2 لاکھ کی وہ ویلیو نہیں رہنی، تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. لیکن مومن کا یہ طریقہ فکر نہیں ہے، انداز فکر نہیں ہے، کیونکہ مومن پیسوں کو نفع کے لیے نہیں دیتا، ادھار بھی جب دیتا ہے وہ اجر کے لیے دیتا ہے. تو اس کو فرض کریں 2 لاکھ روپیہ 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد واپس ملا، اس کی ویلیو شاید کم ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں جو نیکیاں لکھی گئی وہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو قرض جو سود کے بغیر دیا جائے وہ بھی قرض حسنہ. ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں دیا گیا ہر پیسہ قرض حسنہ. تو اللہ کہتے ہیں جو دو گے میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. آدھی کھجور بہت پہاڑ کے برابر ملے گی اجر میں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگ کرتا ہے، ویبسط، کشادگی عطا کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو روکتا ہے اور وسعت دیتا ہے. یعنی مال کی تنگی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور مال کی کشادگی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، فلاں بچہ پیدا ہوا تو میرا رزق بڑھ گیا، فلاں بچہ پیدا ہوا تو میری نوکری جاتی رہی، فلاں نحس ہے اور فلاں سعد ہے. یہ ہماری منہوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے. اللہ جب چاہتا ہے رزق میں برکت دیتا ہے، جب چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. آزمائشیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پیسے کو محتاج ہو گئے نا. تو کس چیز میں تھی نحوست؟ معاذ اللہ، کس میں تھی؟ ہجرت میں، مدینہ میں. اور پھر 5 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنی کر دیا. پہلے ہی کچھ حالات بہتر ہو گئے تھے، مگر خاص طور پر 5ویں سال میں بنو نذیر والوں کے ساتھ جنگ پیش آئی، جس میں بنو نذیر کا علاقہ جو ہے وہ خالی ہوا. اور بنو نذیر والوں نے جنگ کی نہیں، محاصرہ کیا صحابہ نے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس شرط پر کہ ہمیں جانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ اب ایک سامان اونٹ لے کر جا سکتا ہے، اونٹ پر جتنا سامان آ جائے نا ایک اونٹ پر اتنا لے کر جا سکتا ہے. تو ان کا کافی سامان بھی پیچھے رہ گیا، اور خاص طور پر زمینیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ مال تم نے فتح نہیں کیا، یہ انہوں نے خود چھوڑ دیا ہے، تو یہ مال فہ ہے اور یہ رسول کی ملکیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کا پورا علاقہ مل گیا. تو ان باغات کی کھجوریں وغیرہ اترتی تھی، تو اللہ نے غنی کر دیا ماشاءاللہ. لہٰذا کشادگی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تنگی بھی اللہ کی طرف سے. لوگوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل کہیں بھی رشتہ کیا. اب کیا ہے کہ رشتہ کرنے کی صورت میں بعد میں منگنی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے، کوئی مالی مسائل آ گئے، تو لوگ کہتے ہیں جی جدوں دا نکاح کیتا ہے تو بس یہ مسئلے ہی آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کا وہم ہے، آپ کی آزمائش. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ لکھے جا چکے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. 2 اہم باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. مال چاہیے تو کشادگی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا. اور اگر تمہیں زندگی چاہیے، طوالت عمر چاہیے، تو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. سب کچھ تو اللہ نے دینا ہے، پھر اللہ کی بندگی کرو. الم ترى الى الملأ، کیا آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال نہیں دیکھا؟ اس جب قالو، انہوں نے کہا، لی نبی، اپنے نبی سے،
لہم اپنے لیے ابعث مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ. آپ نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں پر موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم پر ایک سردار مقرر کر دیجئے, ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. نقاتل ہم لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے رویے پر غور کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں ان لوگوں نے فلسطین پر حملے کیے تھے اور فتوحات بھی کچھ حاصل کی تھی. پھر جب انہوں نے زیادہ بدعمالیاں کی تو طاعون کی وبا آ گئی جس کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر پیچھے ہونا پڑا, لیکن بہرحال وہ شہر ان کے قبضے میں تھے. تو کچھ عرصہ جب گزرا اور یہ آگے اپنی طاقت بھی قائم نہیں رکھ سکے, جہاد بھی قائم نہیں رکھ سکے, تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے فنیکین نے انہیں مار پیٹ نکال دیا. جنگیں ہوئی یا ہار گئے, ان کو نکلنا پڑا. تو جیسے ہوتا ہے کہ انہوں نے جو افراد ہاتھ ہے انہیں غلام بنا لی. اب کچھ آزاد تھے, کچھ غلام تھے. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے, ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے, یوشع علیہ السلام نبی تھے ان کے. تو ان سے پھر کہنے لگے, یوشع بھی بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت تک, تو کہنے لگے یوشع علیہ السلام سے کہ ہم پر ایک نبی مقرر کر ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 12 قبیلے تھے, سب قبیلوں کا اپنا اپنا سردار تھا, مرکزیت نہیں تھی. جو نبی ہوتا تھا وہی سردار ہوتا تھا, مگر یوشع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے, وہ جنگ کے قابل نہیں تھے. اس لیے کہنے لگے کہ ایک ہمارا حاکم بنا دے جو سارے قبیلوں کو حاکم. قالا, اس نے کہا, حل کیا اسیتم, امید ہے تم سے, ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے, علیکم القتال, تم پر جنگ کرنا, اللہ تقاتلوا, تم جنگ نہ کرو. وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو. یعنی کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ سوچ لو, جنگ ایک مشکل چیز ہے. ابھی تو تم کہہ رہے ہو میں اللہ سے دعا کروں گا جنگ فرض ہو جائے گی, پھر تم جنگ سے بھاگو گے. قالو, کہنے لگے, وما لنا, ہمیں کیا تکلیف ہے, اللہ نقاتلا, ہم جنگ نہ کریں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. کہنے لگے کیوں, ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کریں گے. وقد اخرجنا, بے شک نکالے گئے ہم, من دیارنا, اپنے گھروں سے, وابنائنا, اور اپنے بیٹوں سے. کہنے لگے کہ ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں, ہم سے ہمارے گھر چھین لیے گئے, ہمارے بال بچے جدا کر دیے گئے. میں نے کہا نا قیدی بنا لیا انہوں نے باقیوں. فلما, پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا, علیہم القتال, ان پر جنگ کرنا, تولوا, وہ پھر گئے, اللہ سوائے قلیلا منہم, ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. جب جنگ فرض ہو گئی تو ان کی اکثریت پھر گئی, یعنی بہانے بنانے لگے کہ ہم نے جنگ پہ نہیں جانا, سوائے تھوڑوں کے. اب یوشع علیہ السلام کب سے ان کو دیکھتے آ رہے تھے, لہٰذا وہ تو ان کے مزاج شناس تھے, اسی لیے انہوں نے ایسا کہا. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے, یعنی اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن پھر بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. وقالا, کہا, لہم, انہیں, نبیہم, ان کے نبی نے, ان سے ان کے نبی نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ نے, قد بعثا, مقرر کیا, لکم, تم پر, طالوتا, طالوت کو, ملکن, بادشاہ. ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. یعنی کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا. اب دیکھیے وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو پہلے بھی آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کر دو, رنگ بتاؤ, عمر بتاؤ, شکل بتاؤ, نہ کرنے کے بہانے. اسی طرح سے کہا یوشع علیہ السلام نے, اللہ نے تم پر طالوت کو جو ہے بنایا ہے بادشاہ. تم کہہ رہے تھے ایک بادشاہ بنا دو, تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. قالو, انہوں نے کہا, انا, کیسے, یکونو, ہو سکتا ہے, لہو, اس کے لیے, الملک, بادشاہت, علینا, ہم پر. وہ کہنے لگے اسے ہماری بادشاہت کیسے مل سکتی ہے, وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. وہی ایٹیٹیوڈ آ گیا نا, کون سی گائے, کس رنگ کی گائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ, حالانکہ کس کا حکم ہے, اللہ کا. بتا کون رہا ہے, اللہ کا نبی. کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پر بادشاہ, وَنَحْنُ, ہم, احق, زیادہ حقدار ہے, بالملک, کی بادشاہت کے, منہ, اس کی نسبت, ہمیں اس سے زیادہ حق ہے بادشاہت کا, ہم اس سے زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَى سَعَةً مِنَ الْمَالِ, وَلَمْ, نہیں, يُؤْتَى, وہ دیا گیا, سَعَةً, وسعت, مِنَ الْمَالِ, مال میں, اسے مال میں وسعت نہیں ملی. کیا مطلب ہے کہ وہ غریب آدمی ہے, وہ ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے.
ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، حکومت ہمیں ملنی چاہیے. ابھی بھی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کا تعلق مال سے ہے. جواب دیکھیے یوشع علیہ السلام کا. قالا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفاہ، چنا ہے اسے، علیکم، تم پر. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے. تو اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دیتے ہیں. تو اللہ نے چن لیا ہے، چن لیا ہے اللہ نے طالوت کو. وَزَادَهُ، اور وسعت دی ہے اسے، بسطتاً، بہت زیادہ وسعت، فی العلم، علم میں، والجسم، جسم میں، اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ بہت علم والا ہے اور بہت قوت والا ہے. بادشاہ کو طاقتور ہونا چاہیے نا. اگر ہر وقت وہ بیمار پڑا رہے گا تو کاروبار حکومت کیسے چلے گا؟ آپ دیکھیں، آپ ایک گھر چلاتی ہیں تو آپ کو صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے؟ کام والی کو، دودھ والے کو، چوکیدار کو، باغ کے مالی کو، ہے نا، کچرا لے جانے والے کو، کتنے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، ڈرائیور کو. تب جا کر گھر چلتا ہے. اور اگر آپ کے سر میں درد رہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بیچاری خواتین بیمار ہو جاتی ہیں، تو کیسا گھر درہم برہم ہو جاتا ہے. تو ایک گھر نہیں چل سکتا تو ملک تو بڑی چیز ہے. تو ایسا طاقتور بادشاہ ہونا چاہیے جو فزیکلی قابو میں رکھ سکتا ہو چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈر بھی ہو لوگوں کو. ابھی دیکھیں نا، ہمارے یہاں طاقت کا توازن نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کیسا تماشا چل رہا ہے نا سیاست میں. تو حکمران کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ سب کو باندھ کے رکھ سکے، لگام ڈال کے. دیکھیں گھڑ سوار جو گھڑ سواری کرتا ہے، اگر اس پہ لگام کھینچنے کی طاقت نہ ہو، گھوڑا کیسے چلائے گا؟ اسے اتنا طاقتور ہونا ہے کہ وہ گھوڑے کی لگام کھینچ سکے کہ نہیں. اگر گھوڑے کی لگام نہیں کھینچ سکیں گے، گھوڑا تو سرپٹ ہو جائے گا، گرائے گا کسی کھڈ میں، جا کر خود بھاگ جائے گا. تو حکمران کو بھی چلانا ہوتا ہے ملک. ملک چلانے کے لیے اس کے اندر فزیکل مینٹل پاور اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سب کو کاٹھی ڈال سکے. دیکھیں نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی فون نہیں چلتے تھے اس وقت. پورے 1/3 دنیا کا جو تھا نا ان کی زیر حکومت تھا، 1/3 دنیا پر ان کی حکومت تھی. کسی کی جرت تھی کہ عمر کی مرضی کے خلاف کچھ کر جائے؟ کسی کی جرت نہیں تھی. سب ڈرتے تھے عمر سے. حالانکہ کیا کہا آپ نے؟ کبھی سنا کہ عمر نے کسی کو تھپڑ مارا اسلام قبول کرنے کے بعد، کہ عمر نے کسی کو گالی دی، کہ عمر نے کسی پر ظلم کیا؟ مگر سب کو عمر کا ڈر تھا. کس بات کا ڈر تھا؟ کہ عمر ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، غلطی ہوگی تو سزا ملے. آج کسی کو کسی کا ڈر ہی نہیں. ہر علاقے میں ایک تھانہ ہے نا، ہر علاقے کا اپنا تھانہ ہے. کسی کو کسی کا ڈر ہے؟ پھر بھی چین سنیچنگ ہوتی ہے، موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، پرس چھین کر لے جاتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ہوتا ہے نا آپس میں مار کٹائی کرتے ہیں لڑکے. اچھا، سب سے بڑھ کر یہ ڈرگ ریکٹ جو ہے، آپ دیکھیں پوری نہر پر بیٹھے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور ٹیکے لگا رہے ہیں اور سگریٹ پھونک رہے ہیں. ان کو نشہ مل رہا ہے نا. کہاں ہے ساری پولیس؟ ہر وقت پولیس کی وینیں چل رہی ہیں، ہے نا. آپ دن میں بھی جاتے ہیں، ڈولفن والے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے پھر رہے ہیں، مجھے تو سب کے نام بھی نہیں آتے. تو راتوں کو بھی گشت ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کسی کا کوئی انتظام نہیں. تو حاکم ایسا ہونا چاہیے جو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے مضبوط ہو، پریشر لے سکتا، والعلم، علم والا ہو. کس بات کا علم ہونا چاہیے جی؟ اسے اللہ کی کتاب کا علم ہونا چاہیے، اسے انصاف کے تقاضوں کا علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ جان سکے کہ کس طرح ایک اچھی ریاست قائم کی جائے گی. ایک جاہل بندہ کیا حکومت قائم کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اکبر جو تھا نا، مغل بادشاہ اکبر، اکبر اعظم اس کو کہتے ہیں، اور یہ سچ ہے، مغلوں کی حکومت کو برے صغیر میں عروج اکبر نہیں دیا. اکبر کے دادا بابر ہندوستان آئے تھے. ویسے ان لوگوں کی حکومت جو تھی وہ ایران میں تھی، افغانستان میں تھی، سوری، ایران میں نہیں، افغانستان میں تھی. افغانستان میں کچھ ایسے فیملی پرابلمز ہوئے کہ بابر نے افغانستان چھوڑ دیا اور اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان آ گیا. اور پھر اس نے ہندوستان میں فتوحات کی اور چھوٹی سی ریاست قائم کی، چھوٹی سی، کیونکہ بابر کافی ینگ فوت ہو گئے تھے.
تو ہمایوں کو جو ہے وہ ملی حکومت. ہمایوں پہلے تو شیر شاہ سوری سے ہار گئے اور چلے گئے, بر صغیر چھوڑ کر ایران جانا پڑا, بھاگنا پڑا. 10 سال تو ویسے گزر گئے. پھر شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد واپس آئے, حکومت واپس تھی, سارا کچھ ہوا, لیکن پھر سال بھر بعد ویسے ہی مر گئے. تو اکبر اس وقت 11 یا 12 سال کے تھے. پھر اکبر جب بڑے ہوئے ہیں تو اکبر نے پھر ایک ایسی عظیم ریاست قائم کی جس میں پورا بر صغیر پہلی بار ایک جھنڈے کے نیچے آیا, ورنہ بر صغیر میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں الگ الگ. اکبر نے پہلی بار پورے بر صغیر کو, سب کانٹیننٹ کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور انہیں ایک ریاست بنا دی, اور اس کو یہ مغل سلطنت کہلائی. طاقتور تھا, بہت طاقتور تھا, طویل عمر پائی, اعصاب بھی مضبوط تھے, بہت پریشر لیے اس نے, بڑے اچھے فیصلے کیے, لیکن علم نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو والد فوت ہو گئے تو بس تعلیم پر پھر توجہ نہیں ہو پائی, پڑھے لکھے نہیں تھے. تو پھر کیا کیا اکبر سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ اکبر نے چاہا کہ میری بنائی ہوئی حکومت, قائم کردہ حکومت بہت عظیم ہو جائے, لوگوں میں اتفاق ہو جائے. ایک عظیم حکومت کے لیے عوام کا متحد ہونا ضروری ہے. اب عوام کو کیسے متحد کیا جائے؟ کوئی ہندو کوئی مسلمان, اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر دین الہی ایجاد کیا, ایک دین ایجاد کیا. انہوں نے ان کو مشورہ دیا کچھ شر پسند عالموں نے, جو ویسے تو عالم تھے حقیقت میں ظالم تھے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا دین بنائیں جس میں سارے دینوں کی خوبیاں اکٹھی کر لیں. سمجھ گئے؟ تو پھر حکومتی سطح پر پروپیگنڈا ہونے لگا کہ جی اللہ کہہ لو, رام کہہ لو, رحیم کہہ لو, بات تو ایک ہی ہے. گیتا پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, بات تو ایک ہی ہے. مسجد چلے جاؤ, مندر چلے جاؤ, ملتا تو خدا ہی ہے. یہ تب فلسفی شروع ہوئی, اسے دین الہی کا نام دیا گیا, اور بہت کوشش کی گئی, بڑا فائنینس کیا اسے گورنمنٹ نے, تو عوام میں تھوڑا بہت رائج بھی ہوا. یہ تب سے یہ بیماری شروع ہوئی نا, کہ مسلمان ہولی بنا رہے ہیں, ہندو عید بنا رہے ہیں, کہ جی ہم تو ایک ہیں. یہ تب سب کچھ شروع ہوا, کیونکہ بادشاہ کے محل میں جو ہے وہ منایا جانے لگا تہوار. ایک تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ اکبر نے شادی جودھا بائی سے کی, جو کہ راجپوت شہزادی تھی, تو اس کی وجہ سے بھی تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ یکجہتی پیدا کرنا چاہتے تھے اکبر. اب میں آپ سے کہنا کیا چاہتی ہوں, علم نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی نا. حالانکہ وہ ایک سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے واقعی بہت اچھی حکومت چلائی اور پہلی بار پورے بر صغیر کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا, مگر زندگی میں 2 بڑی غلطیاں کی. ایک ہندو عورت سے شادی کر کے بغیر اس کو مسلمان کی ہے. اب مجھے بتائیں جہانگیر کا کیا سٹیٹس ہوا, کیا وہ ایک جائز اولاد تھا؟ تبھی تو اتنا شرابی تھا, باپ کی اتنی بڑی حکومت سنبھالنے کا اہل تو نہیں تھا. دوسری غلطی دین الہی ایجاد کر کے. کیوں ہوئی یہ غلطیاں اکبر سے بتائیں؟ کیونکہ وہ خود علم نہیں رکھتے تھے. خود علم رکھتے تو اتنے بڑی غلطیاں نہ کرتے. اسی لیے طاقتور بھی ہو اور علم والا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اسلامی حاکم کا اتنا عالم ہونا لازم ہے کہ گورنر شہر میں خود خطبہ جمعہ دے سکے. آج تو آپ کے ہمارے حاکم ایسے ہیں جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی ہے نا, اور ایک آدھ کی بات نہیں ہے جی, کسی کو بھی نہیں آتی. پڑھیں گے تو آئے گی نا, بچپن میں کبھی اماں ابا نے یاد کرا دی تو کرا دی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کتنی بار نماز پڑھتے دیکھا ہے کسی حاکم کو, ہے نا؟ تو اسلام میں جو بھی گورنر بنے گا اس میں اتنی علمی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کر سکے. تبھی تو اسلام کا نظام نہیں کوئی چاہتا. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں اور سنجیدگی سے کہتی ہوں کہ جو آج وزیروں سفیروں کی پوسٹیں لیے بیٹھے ہیں نا اسلامی نظام میں, یہ پی این بھی نہیں لگ سکتے. مانو تو دیانت کا معیار ہی نہیں ہے ان کا. تو کوئی ایسا بندہ جو امین نہ ہو, دیانت دار نہ ہو, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلامی نظام کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے اور اسے طاقتور بنایا ہے. واللہ, اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ بادشاہت اپنی من یشاء, جسے چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت اسے دیتا ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جی,
فلاں مزار سے بادشاہت ملتی ہے. وہ ساحر عدیل صاحب ہے نا, ہاں, تو وہ کہتے ہیں جی ملتان والے جو ہے نا, اور دلی والے یعنی کہ نظام الدین کی جو درگاہ ہے, ان کے درمیان نا اجمیر میں اور ان میں یہ مقابلہ چلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ملتان والے کہ پہلے سورج اگانے ڈبونے کی ذمہ داری ہماری تھی, تو اب جو ہے نا وہ اجمیر والوں کی ہوئی ہے. تو پھر اکثر کہتے ہیں اچھا چلو ہوئی ہوگی, چلو بھائی کیا ہوئی ہوگی, نمرود کافر تھا, خدائی کا دعوے دار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اگر تو خدا ہے تو سورج مشرق کی وجہ مغرب سے لے گا. تو فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ, کیا بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. اور جی مشرف انڈیا گئے تھے, تو ظاہر ہے وہاں جاتے ہیں تو مزاروں سے ہو کر آنا تو فیشن ہے نا, تو وہ اجمیر کی درگاہ سے ہو کر آئے تو انہیں حکومت مل گئی. کیا بکواس باتیں, کوئی حکومتیں نہیں بانٹتا جی, اللہ کی بادشاہت ہے, وہ جسے چاہتا دیتا ہے. شرک ہیں یہ باتیں. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت دینے والا ہے, جاننے والا ہے. وکالا, اور اس نے کہا لہم انہیں, نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا ان بے شک آیا تھا نشانی ہے ملک ہی اس کی بادشاہت کی, ان کے یاد یاکم آ جائے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فیہ جس میں سکینتن تمہاری سکینہ ہے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس میں تمہارا سکون قلب ہے تمہارے رب کی جانب سے. وبقیۃ, اور باقی چیزیں, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جسے چھوڑ دیا آل موسیٰ اور آل ہارون نے, یعنی آل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی باقیات ہیں. تحملہ الملائکہ, اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے اپنے نبی سے بہت بحث کی کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا. طالوت ہار کر ان کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ جی اب کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا انہیں کہو یہ نشانی ہے اس کے نبی ہونے کی کہ تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا. تابوت سکینہ کیا ہے جی؟ تابوت کہتے ہیں صندوق کو, اور سکینہ کہتے ہیں سکون قلب. تو تابوت سکینہ سے مطلب ہے وہ تابوت جو سکون قلب کا باعث ہو. ان لوگوں کے پاس ایک باکس تھا لکڑی کا, عام لکڑی کا باکس تھا, اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگار چیزیں تھیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں عصا تھا, انگوٹھی تھی, اور من و سلوا کی کچھ من کے کچھ دانے تھے, توریت کے کچھ حصے تھے. تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذاتی استعمال کی نا کچھ چیزیں تھی, ہارون علیہ السلام کے ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں تھی. تو انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ جب تک ہمارے پاس تابوت سکینہ رہے گا تب تک کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا. سمجھ گئے؟ تو جب ان کو فنکیہ نے پھینکا ہے فلسطین سے اکھاڑ کر, یعنی ہرا کر بگایا ہے, تو ایسے بدحواس ہوئے کہ تابوت سکینہ وہیں چھوڑا ہے. تو اب ان کو یہ تھا اندر کہ اگر ہمیں تابوت سکینہ مل جائے گا تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے. تو اللہ نے یہ نشانی رکھی کہ تابوت سکینہ خود ہی آ جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قافلہ تھا جو بادشاہ کا مال شفٹ کر رہا تھا, خزانہ شفٹ کر رہا تھا, خزانے کا کوئی حصہ. تو انہی میں سے ایک بیل گاڑی پر تابوت سکینہ لدا ہوا تھا. تو وہ بیل گاڑی بے قابو ہو کر بھاگی اور سیدھا بنی اسرائیل کے علاقے میں چلی گئی. فرشتوں سے ہنکا کر لے آئے. تب جا کر انہوں نے مانا کہ طالوت ہم پر بادشاہ بنائے گئے. ان فی ذالک لآیۃ, بے شک اس پہ نشانی ہے, لکم تمہارے لیے, ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن, بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم مومن ہو تو. یعنی کہ تابوت سکینہ کا آ جانا تمہارے لیے نشانی کا باعث ہوگا اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والے نہیں ہو تو پھر لگے رہو بحثیں کرنے. فلما, پھر جب فصلا, جدا ہوا, الگ ہوا. فصل کو فصل اسی لیے کہتے ہیں وہ کاٹ کے زمین سے الگ کر لی جاتی ہے نا, اور چیپٹر کو بھی عربی میں فصل کہتے ہیں. جب جدا ہوا طالوت بالجنودی, اپنے لشکروں کو لے کر, یعنی کہ جب طالوت علیہ السلام اپنے لشکر لے کر روانہ ہوئے, کالا, اس نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ, مبتلیکم, آزمائے گا تمہیں, بنہرین, ایک نہر کے ساتھ. طالوت علیہ السلام نے کہا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. یعنی کہ ان کو رستے میں پانی نہیں ملا, یہ پیاسے تھے,
تو انہوں نے کہا کہ اب آگے نہر آنے والی ہے اور یہ تمہاری آزمائش ہے. فمن شریبا منہ، جو اس میں سے پانی پی لے گا، فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. ومن، اور جو لم نہ یطعمہ، پیے اسے، فإنہ، تو بے شک وہ منی، مجھ سے ہے. الا، سوائے اس کے، من جو اخترفہ بھر لے غرفتن، چلو، بیدی، اپنے ہاتھ سے. تو جس نے اسے نہیں پیا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، میرے ساتھیوں میں سے ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پانی لے لے. یعنی کہ انہوں نے کہا تمہاری آزمائش ہے، نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا. اگر کسی نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ میرے ساتھیوں میں شامل نہیں رہے گا. ہاں، جس نے منہ تر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دیر سے پیاسے تھے، ایک چلو پی لیا تو اس کو آزادی ہے، وہ پی سکتا. فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب نے وہاں سے پانی پی لیا، یعنی کہ کوئی لحاظ نہیں رکھا. اب دیکھیں، جو پانی کی پیاس کچھ دیر برداشت نہیں کر پائے، وہ جنگ کی سختی کیا سہے. فلما، پھر جب جاوزہ، پار کیا انہوں نے اسے، کسے؟ دریا کو پار کیا، اس نہر کو پار کیا، اپنے جگہ پر پہنچے. ہوا اس نے والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں نے اس کے ساتھ، جب اس نہر کو پار کر لیا طالوت نے اور اس کے ساتھی ایمان والوں نے، کالو، کہنے لگے، لا، نہیں، طاقت لنا، ہمارے اندر، الیوم، آج بھی، جالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر والوں کا سامنا کرنے کے لیے. جنہوں نے خوب پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تھا نا، ان میں خوف غالب آ گیا، بزدل ہو گئے، کہنے لگے کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ کل لڑ لیں گے، مطلب یہ تھا کہ یہ بہت طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم، بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملنے والے ہیں. اس پر وہ لوگ کہنے لگے جنہیں یقین تھا کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، کم من فیاتن، کتنے گروہ ہیں، قلیلتن، کم تعداد، غلبت، غالب آئی، فیاتن، جماعتوں پر، قصیرتن، بڑی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو جن کو یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یعنی سنجیدہ مومن، وہ کہنے لگے اللہ نے کتنی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غلبہ دیا. یعنی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان میں ہمت باقی رہی. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اگر ہم دشمن کے مقابلے میں صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں غالب کر دے گا. ولما، اور جب برزو، وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا، جالوت کے، وہ جنودی، اس کے لشکروں کے، جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہمارے اوپر، صبرن، صبر، کہنے لگے اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، یعنی دعا مانگی. اگلے دن جب مقابلہ ہوا تو مومنوں نے دعا مانگی، حالانکہ ان کی اکثریت تو بزدل ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن جو چھوٹی جماعت تھی وہ ثابت قدم تھی، انہوں نے دعا مانگی، اللہ ہم پر صبر ڈال دی، یعنی ہمیں صبر کی طاقت دے، بس ثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، فتح دے ہمیں کافروں کے مد مقابل. جنگ کی دعا ہے جی. فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے شکست دے دی کافروں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. طالوت علیہ السلام مسلمانوں کے حاکم تھے اور جالوت جو تھا وہ کفار کا حاکم تھا. کہا جاتا ہے کہ جالوت بہت طاقتور تھا اور اس کی قوم کا کہنا تھا جالوت 1000 پہلوانوں کے لیے تنہا کافی، یعنی کہ بہت طاقتور تھا، اس پہ قابو پانا مشکل تھا. تو وہ جب مقابل آیا اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی ہیڈ ٹو ٹو. فنیکینز کا مسئلہ بھی یہی تھا، کامیابی کا سبب بھی یہ تھا، انہوں نے لوہے کا استعمال سیکھ لیا تھا، لیکن اسے راز رکھا ہوا تھا، جیسے ایٹمی طاقت کا استعمال راز رکھا ہوا ہے نا لوگوں نے، اسی طرح انہوں نے لوہے کا استعمال راز رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عام افراد لوہے کا استعمال نہیں جانتے. تو لوہے کو کاٹنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا ہم لوگوں کے پاس، کیونکہ لوہا دھاتوں میں بہت سخت دھات ہے، کانسی تانبا اسے نہیں کاٹ سکتے. تو جب یہ مد مقابل بھی آیا تو اس نے سر سے پیر تک لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، آپ کوئی مارے تو کیسے مارے. تو داؤد علیہ السلام اس کے مد مقابل آئے. اب داؤد علیہ السلام ایک نوجوان لڑکے تھے، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ بچے واپس جاؤ، کسی تجربہ کار جنگجو کو بھیجو. انہوں نے کہا جنگ تو میں ہی کروں گا.
اس نے وار کیا، داؤد علیہ السلام بچ گئے. اس زمانے میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. اب داؤد علیہ السلام کی باری تھی. تو داؤد علیہ السلام غلیل بہت اچھی چلاتے تھے. تو انہوں نے غلیل میں غلہ رکھ کر ایسے پتھر بناتے تھے نا رگڑ رگڑ کر کہ وہ نوکدار ہو جاتے تھے. تو انہوں نے وہ ایسا کھینچ کر مارا کہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی ہود میں سے، اس کی آنکھ میں گھس کر دماغ کی طرف پار ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ میں گھسا اور پیچھے کی طرف سے نکل گیا. کتنی پاور تھی نا داؤد علیہ السلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھا داؤد کا روزہ تھا. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے، اور جنگ میں کبھی منہ نہ پھیرتے کیونکہ وہ طاقتور تھے. تو داؤد علیہ السلام جو تھے بہت طاقتور تھے. آپ اندازہ لگائے نا کتنی طاقت تھی ان کے پھینکے ہوئے غلے کے اندر. گولی میں یہ پاور ہوتی ہے، پار ہو جاتی ہے. تو وہ غلہ لگا اور سر سے پار ہو گیا، تو وہ مر گیا جالوت. اب چھکے چھوٹ گئے، لہٰذا وہ لوگ جم بھی نہیں سکے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اسے بادشاہت دی، وَالْحِکْمَةَ حکمت دی، وَعَلَّمَهُ سکھایا اسے مِمَّا يَشَاءُ جو کچھ چاہا. اللہ نے اسے ملک دیا اور حکمت دی. وہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ نے علم دیا انہیں، اور اس کے سوا اللہ کہتے ہیں جو کچھ چاہا سکھایا. جانوروں کی پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی اور لوہے کا علم بھی دیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، اللہ نے جملہ استعمال کیا ہے، مگر اس سے مراد یہ نہیں کہ پکڑ کے نرم ہو جاتا تھا، انہیں لوہے کا استعمال آتا، اللہ نے سکھا دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے کو نہ ہٹا دے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں تباہی برپا ہو جائے. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جنگیں اس لیے ہیں کہ ظالموں کو میں ہٹاتا رہوں، اگر میں نہیں ہٹاؤں گا تو تم تباہ ہو جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ زمین والوں پر بہت فضل کرتا ہے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو روس کی بڑی طاقت تھی. اچھا اس سے بھی بہت پہلے جو غلامی کا زمانہ ہے بر صغیر کا اور آدھی دنیا کا، برٹن تاج برطانیہ پیک پر تھا. اتنا سا ملک ہے لندن، دنیا پر چھایا ہوا تھا. آدھی دنیا اس کی کالونی تھی جیسے بر صغیر تھا. پھر اللہ نے اس کا زور توڑا. پھر روس کو بڑا عروج حاصل ہو گیا. آپ کو اگر یاد ہو تو جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو خبریں آتی تھی گورباچوف جو تھے وہ روس کے صدر تھے، تو بڑا تھا جی روس کا نام، اور بڑا مسئلہ تھا، اور ناچ نچایا تھا روس نے سب کو. پھر اللہ نے روس کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب امریکہ کی باری. تو یہ اللہ کا فضل ہے. جب کوئی حکومت حد سے بہت بڑھ جاتی ہے تو اللہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں. تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیہ کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم پوری سچائی کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو پہلے جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہنچاتے تھے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے. کیوں کہا؟ کفار جھٹلا رہے تھے نا، یہود بھی جھٹلا رہے تھے. اللہ نے کہا جھٹلانے دے، میں کہہ رہا ہوں آپ رسولوں میں سے. اگر کوئی چاند کو کہے یہ چاند نہیں ہے تو چاند کا کیا بگڑتا؟ کچھ نہیں بگڑتا نا. وہ جناح کا بڑا مشہور جملہ ہے، بڑا خوبصورت، کہ گاندھی نے مذاق میں کہا کہ مسٹر جناح، ہم آپ کو جناح کہیں یا قائد اعظم، طنز کیا نا. تو جناح مسکرائے، کہنے لگے گلاب کو جس نام سے بھی پکارو گے گلابی رہے گا. تو بات وہی ہے، اللہ نے اپنا رسول منتخب کر لیا، اب جس کا جو دل چاہے کہتا رہے وہ رسول ہی رہے. ہاں ان کی مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے، ہے نا. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن ابتر ہو جائیں گے. ہر عہد میں ہوئے، جو اسلام کا دشمن بنے گا ابتر ہوگا، ہر عہد میں ہوا. یہ چینج نہیں ہو سکتا. اسلام کا دشمن نبی کا دشمن ہے، نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے. تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ بقا نہیں پا سکتا. تو قرآن کے دوست بن جائیے، قرآن کو اپنا لیجئے، دین کے لیے جو ہو سکے تھے. آخرت کے گھر کی بھی تھوڑی تیاری ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. کوئی سوال ہے آپ کا؟ آج ہمارا دوسرا پارہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا ہے.
کوئی سوال آپ کا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. فرزین کیسے ہو آپ بیٹے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ویسی کی ویسی. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ویسی کی ویسی پیاری. ماشاء اللہ الحمدللہ. الحمدللہ. باجی میں نے اسی میں میرا ایک کوشچن تھا لیکن پریویس لیکچر میں سے ہے صدقات کے حوالے سے کہ جب جس 15ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی جس میں آپ نے یہ بتایا تھا یعنی کہ اللہ پاک سے جو پوچھا گیا کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ ہم خرچ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ پہ کریں مساکین پہ کریں قرابت داروں پہ کریں. تو اس میں جب والدین کی بات آتی ہے تو والدین میں اس میں جب جو یہ حکم ہے بیسیکلی اس میں جینڈر تو نہیں ہے نا. لائک اس میں یہ ہے کہ عورت بھی ماں باپ پہ اگر بیٹی ہے تو وہ بھی ماں باپ کے لیے کر سکتی ہے اور بیٹا بالکل ہے بالکل تو وہ بھی ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. کیونکہ بالکل. موسٹلی ہمارا سوسائٹی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی بیٹا ہی ماں باپ کا کرے گا لیکن جو بیٹیاں ہیں وہ ماں باپ کا مطلب ان کے اوپر نہیں ہوتا. اب میرا کوشچن آئی تھنک انڈرسٹینڈ کر دی ہوں گی آپ کا کہ معاشرہ ایز جو اے ہے نا ہیومن وہ یہ معاشرہ حکم ہے. ہے. جی جی وَإِذَا تم ہو نصارا تو تمدن ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ ہندوؤں سے متاثر ہے. لہٰذا بہن کے گھر کا پانی نہیں پینا ہے نا, بیٹی کے گھر جا کے رہنا نہیں, پینڈے کا نہیں وہ کیا سوریا کا جو آئی کتا تے پیڑا دے گھر پائی کتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری مثالیں ہیں نا لوکل. اسلام میں تو ایسے نہیں ہے. اسلام میں تو اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں کہا تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو, تم اپنی پھپھیوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو, تم اپنی بیٹیوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو. کیا مطلب ہے کھانا؟ کیا مطلب ہے؟ جاؤ رہو کھاؤ پیو. عربوں میں بھی ایسی جاہلانہ باتیں نہیں ہوں گی, ویسے خیر زیادہ نہیں تھی, لیکن اللہ نے کہا آپ کا کھانا پینا اپنی پھپھیوں کے گھروں میں, اپنی ماؤں کے گھروں میں. اچھا ماؤں کا گھر کیسے بھی الگ ہو گیا؟ ایسے الگ ہو گیا کہ ابا فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی, اماں نے دوسری شادی کر لی. اس گھر میں وہ بھی تمہارا گھر ہے, وہ بھی تمہارا باپ ہے, اس کے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہو. اپنی بہنوں کے گھروں میں, اپنی پھپھیوں کے گھروں میں, اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جا کر کھا سکتے ہو. تو رہ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یہ ہمارے گھٹیا نارمز ہم نے بنائے ہوئے. بالکل اسی طرح بیٹی بیٹے دونوں کی ذمہ داری ہے والدین. آپ کو ایک بات بتاؤں, بہویں جو تنگ پڑ جاتی ہے نا ساس سسر سے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹوں پر پھینک ہی دیتے ہیں. بیٹیاں کبھی بھی نہیں پوچھتی, یعنی آئی رہنے کے لیے تو 2-4 دن اماں جی کے لیسی پوسی لگا لی, نہ کبھی لے کر گئے نہ کچھ. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک آدھ بہو جس پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے وہ بیچاری کہیں جا بھی نہیں سکتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر اس کا تنگ آنا تو فطری امر ہے کہ میرے لیے مصیبت ہے بابا جی اور اماں جی. پھر وہ چڑ جاتی ہے, پھر وہ اور تو کسی کا کچھ کر نہیں سکتی, وہ پھر ساس سسر کوئی تنگ کرتی, پھر کہتے ہیں وہ بری ہے. اصل بات یہ ہے اگر فرض کریں کہ ایک بیٹا ہے 3 بیٹیاں ہیں, والدین سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ٹائم گزارے. چلو ریگولر تو ایک ہی جگہ بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں, لیکن ٹائم سپینڈ کرنے چلے کہ نہیں جانا چاہیے نا. 2-3 دن کسی کے پاس چلے گئے, ہفتہ کسی کے پاس چلے گئے, مہینے میں چلو ایک آدھ ہفتہ کسی کے پاس گزار لیا, تاکہ تھوڑا سا ٹائم اس بہو کو بھی لائر کا مل جائے. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کہیں جا سکے, کچھ نہیں تو اپنی نیند ہی پوری کر سکے. مگر ہم یہ چیزیں قبول نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں بہویں بری ہیں. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ بیٹا بیٹی دونوں کی ذمہ داری ہے. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بیٹی اپنے والدین پر پیسہ خرچ نہ کرے یا ان کی خدمت نہ کرے. تو بالکل اللہ نے دیا ہے والدین پر سپینڈ کرے منی. والدین جب کماتے ہیں تو بیٹے بیٹی دونوں پر انویسٹ کرتے ہیں نا, تو بالکل کریں. اور جو داماد ہے اس کے سیکنڈ پیرنٹس ہیں, بہو کے بھی سیکنڈ پیرنٹس ہیں, تو بہو کے ذمہ ہے ساس سسر کی خدمت. تو داماد صاحب ویلے ہیں نہیں, اس کے بھی سیکنڈ پیرنٹ ہے, اس پر بھی فرض ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ہر انسان کے 2 ماں باپ ہیں, ایک اصلی جنہوں نے پیدا کیا اور ایک جو ساس سسر ہے, تو داماد کے بھی ماں باپ ہیں. تو جیسے اپنے ماں باپ پر پیسہ لگانا چاہیے, ساس سسر پر بھی لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ سب کے اپنے اپنے فائنینشیل سسٹم ہوتے ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں تو تحفہ تحائف دینا, عید تہوار پہ دینا, جانا تو ان کے لیے کچھ لے جانا, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو دونوں
جو بہو اور داماد ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بھی ذمہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے ماں باپ کے بھی ذمہ دار. اللہ نے محرم بنایا ہے داماد کو اور بہو کو, ساس اور سسر کا. تو یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اگر ضرورت ہو تو داماد اپنے ساس سسر کو ساتھ رکھ سکے. بہو کے تو ساتھ ہوتے ہی ہے نا, تو داماد بھی ساس سسر کو ساتھ رکھ سکے. ٹھیک ہے, تو بیٹیوں کا اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ بیٹوں کا. ہم لوگ صرف بیٹوں پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی بیٹا تنگ پڑتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے جی, بیٹا ہو یا بیٹی, کہ اسے والدین کی خدمت کی توفیق ملے. بدقسمتی سے ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ابھی یہ ورلڈ کپ جب چل رہا تھا تو مراکش کی ٹیم نے جیتا, تو وہ جا کر اپنے نا پیرنٹس سے ملے. ساری ٹیم کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے, تو مراکشی ٹیم جو ہے وہ جا کر اپنے اماں ابا سے ملی اور منہ چوم رہے ہیں اور ہاتھ چوم رہے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں تو ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. فٹ بال وہاں کا بہت مقبول کھیل ہے ویسے بھی. تو اس پر تبصرہ جو ایک مختلف لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں کیونکہ ان کا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے. تو بڑا اچھا ایک آرٹیکل میں نظر سے گزرا اور بڑی بہت خوشی ہوئی مجھے پڑھ کر کہ آرنل جیمز جو ہیں وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, آرٹیکل لکھتے ہیں ایک اخبار میں. انہوں نے لکھا کہ آج تک ہم مغرب والے دیکھتے آئے تھے کہ میچ جیتنے کے بعد کھلاڑی جا کر اپنی گرل فرینڈ کو چومتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں اترواتے ہیں. پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ٹیم جیتی اور اس نے اپنے ماں باپ کو جا کر چوما اور ماں باپ کے ساتھ تصویریں اتروائیں. یہ وہ خاندانی نظام ہے جو مغرب میں ختم ہو چکا ہے. تو ان کے اس فیل نے ہمیں ہمارے بھولے بسرے خاندانی نظام کی یاد دلا. تو بہت اچھا لگا مجھے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اہتمام کیا قطر نے, تھوڑا سا کیا تو اس کا کتنا اچھا ثمر مل رہا ہے نا. خیر, یہ بیچ میں بات میری یہ آ گئی کہ والدین کی خدمت سب کا فرض, مل جل کر والدین کی خدمت کی. اور یہ بالکل ہندوانہ سوچ ہے کہ جی بیٹی کی شادی کریں اماں ابا, جہیز دیں اماں ابا, بیٹی کی اولادیں ہوں تو چھلے کٹوائیں اماں ابا, عید پر اماں ابا جوڑے بھجوائیں سارے خاندان کے, شبرات پہ بھی بھجوائیں اور سارے تہواروں پہ بھجوائیں. اللہ معاف کر دے جب بیٹی مر جائے تو اس کا کفن بھی دیں آ کر. ہے نا, ہندوؤں میں تو ہے, وہ ڈیڈ باڈی رکھ دیتے, اطلاع کر دیتے میکے. اب میکے والے آئیں گے اور وہ آ کر کریا کرم کریں گے, تجہیز و تکفین کریں گے. ہمارے یہاں بھی فیملیز ہیں. ایک خاتون نے مجھے کہا اس طرح کہ ہمارے یہاں تو رسم ہے کہ کفن میکے والے ہی دیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ سیدھی طرح ہندو ہو جائیں, کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یعنی کہ ساری عمر خدمت کرے بچی سسرال والوں کی اور ذمہ داریاں نبھائیں والدین, اور دوسری طرف والدین کو بیٹی کچھ نہیں دے سکتی, بیٹی کی کمائی کھاتے ہیں. اچھا بیٹی والدین کی کھائے تو خیر ہے, داماد ساس سسر سے مانگے تو خیر ہے, اور اگر بیٹی اور داماد ماں باپ کو کچھ دے دیں تو ماں باپ بیٹی کی کمائی کھاتے ہیں. کیوں, انہوں نے بیٹی کو پیدا نہیں کیا, بیٹی کو پالا نہیں. اب اگر بیٹی ارن کرتی ہے یا ارن نہیں بھی کرتی, خوشحال ہے, اس کے پاس ہے اور وہ اپنے ماں باپ پہ کچھ سپینڈ کرتی ہے, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جتنا فرض بیٹوں کا ہے اتنا ہی بیٹی کا. ٹھیک ہے, تو ماں باپ پر استعمال کرنا چاہیے, کرنے کی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ضرور کریں. جی یہ اسی سوال اگر جو عورت ہے مطلب کہ جو ہاؤس وائف ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی. تو یہ جو آپ مطلب کہ بات ہو رہی کہ پیرنٹس سے خرچ کیا جائے جیسے بیٹے کرتے ہیں, تو پھر یہ اس سلسلے میں کیسا ہے کہ اگر شوہر اجازت نہ, ایک مثال ہے کہ شوہر اجازت نہ دے یا نہ کر سکے تو پھر اور وہ دینا چاہے پھر کیا کریں؟ دیکھیں, ایک مال ہے عورت کا اپنا اور ایک مال ہے شوہر کا. اپنا مال عورت خرچ کر سکتی ہے, اور تک بس بہت مال ہوتا ہے, زیور ہے نا. فرض کریں, اللہ رحم فرمائے, اللہ نہ کرے ویسے, اور نارملی ہمارے شوہر ایسے ہیں بھی نہیں. اگر ہم ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی امی کے لیے یہ لے لوں یا کر لوں تو منع نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہے کہ کسی کا شوہر نہیں کر رہا اور والدہ کو سیریس ضرورت ہے, ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی دل چاہ رہا ہے, لیکن ایک یہ کہ ضرورت ہے, کوئی علاج کروانا ہے
یا حج نہیں کیا وہ جانا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی ایسا سیریس معاملہ ہے, تو آپ کے پاس جو زیور پڑا ہوا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو خرچہ ملتا ہے, پاکٹ منی اور خرچہ, کچن چلانے کا خرچہ اور پاکٹ منی, وہ آپ کی ہے, آپ اسے جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں. اس میں سے کمیٹی ڈال کر آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ایک رقم ہوتی ہے شوہر کی, کہ شوہر کہتے ہیں میرے پیسے رکھ لو میں لے لوں گا, وہ آپ اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے. تو باقی جو مال ہے, جیسے گھر میں چیزیں ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں. ہمارے شوہر کبھی بھی نہیں ہمیں کہتے کہ ہم سے اجازت لے لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جو مال تمہیں دے دیا وہ تمہارا ہے, تو اس میں خرچہ, نان و نفقہ, مینٹیننس اور جیب خرچ سب کچھ آ جاتا ہے. تو جیسے گھروں کا خرچہ شوہر دیتے ہیں, لیٹ سپوز کے گھر کا خرچہ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ڈیسائیڈ کیا ہو تو وہ 1 لاکھ دے دیتے. اب وہ 1 لاکھ آپ کا ہے, اب آپ کی اپنی فراست کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے بچت کر لیں. اس میں سے بچت کر کے اگر آپ نے کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالی ہے تو وہ بھی آپ کی ہے. تو اس طریقے سے آپ رستے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر شوہر نے ایسا پیسہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ رکھ لو میں تم سے لے لوں گا, وہ پھر امانت ہے, وہ نہیں آپ یوز کر سکتے. جی عفت, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم, میرا کوشچن ہے کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے, شادی شدہ لڑکی ہے, تو اس نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا, اس نے اپنا ایمان چھپایا ہے اور شوہر کو بھی نہیں بتایا, تو اب کیا وہ نکاح رہے گا اس کا جبکہ شوہر مسلم نہیں ہے؟ ایک ہندو لڑکی جیسے ہی مسلمان ہوئی نکاح ختم ہو گیا. نکاح ختم ہو گیا. جی میں اب نے اگر آج تو ہی جان کا خطرہ ہے, اس کو سیریسلی جان کا خطرہ ہے, تو جی وہ تب تک چھپا سکتی ہے جب تک اس کو کوئی رستہ نہیں ملتا نکلنے کا. لیکن اگر وہ اس وجہ سے چھپا رہی ہے کہ چھوڑ دیں گے خاندان چھوٹ جائے گا, تو یہ جواز نہیں ہے. یہ قربانیاں تو پھر دینی پڑیں گی, دین کی راہ آسان تو نہیں. تو میم وہ نکاح جب نہیں رہے گا تو ظاہر ہے اس نے اپنے شوہر کو تو نہیں بتایا, اور اس کے پاس سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتی, تو جو اس کا فزیکل ریلیشن ہوگا وہ پھر وہ کیا کرے گی؟ آپ صحیح کوشچن کر رہی ہیں. میں نے یہی عرض کیا نا کہ اگر تو اس کو واقعہ ہی یہ خوف ہے کہ اسے مار دیا جائے گا, تو مجبوری میں اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر صرف اس خوف سے نہیں بتا دی کہ شوہر چھوڑ دے گا, تو پھر جی یہ تو بالکل حرام ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہے, تو فزیکل ریلیشن تو زنا میں آتا ہے, اور جو جی بچے ہوں گے وہ بھی جائز قرار نہیں رہ پائیں گے. اب اس میں پھر وہ کیا کرے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یا تو اس کو سیریس جان سے کا خطرہ ہے, بالکل سیریس, تو پھر ایسی صورت جی میں تو جب تک اس کو کوئی رستہ نہیں ملتا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کمپرومائز کر سکتی ہے. ٹھیک. یہ ایمان کی اور کم حالت ہے. اعلیٰ حالت تو یہ کہ اس میں بھی کمپرومائز نہ کیا جائے, لیکن بہرحال اس میں جواز ہے مجبوری کی وجہ سے. اور اگر اس کو جان کا خطرہ نہیں ہے, محض تو اس وجہ سے نہیں بتا رہی کہ فیملی ناراض ہو جائے گی, شوہر چھوڑ دے گا, بچے چھین لے گا, تو پھر میری بہن یہ تو بالکل کوئی جواز ہے ہی نہیں. جی کیونکہ اسلام کی راہ میں چلتے ہوئے ہماری بہت ساری صحابیات نے یہ قربانی دی ہے, اور آج بھی کئی ہماری نو مسلم بہنیں ہیں جنہیں اس قربانی ایسی دینی پڑی, سب کچھ ان سے چھین لیا گیا. جی بالکل. جی میم, ایک اور کوشچن ہے میرا کہ نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں, اور پھر آپس میں کچھ ایسے وہ کلیشز چلے کہ لڑکی والوں نے خلا لے لی, لیکن نوٹس جو بھیجا وہ لڑکے نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ باہر گیا ہوا تھا, تو تینوں نوٹس آئے لیکن اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیے. اب کیا وہ خلا ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا؟ عدالت اس کو اناؤنس کر دے گی نا کہ ہو گیا تو ہو جائے گا. جی ٹھیک. ہاں, بس کیونکہ انہوں نے خلا کی کنفرمیشن جو ہے نا وہ عدالت نے دینی ہوتی ہے. تو عدالت جب کنفرمیشن دے دے گی اس کا سرٹیفکیٹ خلا کا, یعنی عدالت فیصلہ دے دے گی کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیے, ریسیو نہیں کیے, تو بھی ہم خلا اناؤنس کرتے ہیں تو خلا ہو جائے گی, یعنی سیپریشن ہو جائے گی, پھر طلاق ہو گئی. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. صحابیات کے نام تو بہت بڑے ہیں. جی فاطمہ میرین ایک امریکی خاتون ہے, 2002 میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اور شادی شدہ تھی, ان کے 2 بچے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی. والدہ تھی, والد تھے, والدہ نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی,
اور ایک بہن تھی، 2 بھائی تھے، ہیپی میرڈ لائف. اللہ کا فضل ہوا مسلمان ہو گئی. تو مسلمان ہوئی تو سب نے چھوڑ دیا. ان کے اپنے ابا تو وہ لے کر گن لے کر آ گئے مارنے کے لیے. خیر سب نے ٹھنڈا شنڈا کر دیا. ان کی بہن سائیکیٹرسٹ ہے تو کہنے لگی کہ یہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہے، پاگل ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا. اچھا ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا اور کیس کیا بچے لینے کے لیے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ وغیرہ میں بچے ماں کو دیے جاتے ہیں. تو عدالت میں کیس کیا کہ بچے مجھے دلائے جائیں کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی ہے. تو عدالت نے باقاعدہ فیصلہ دیا. وہ خود کہتی ہیں فاطمہ میرین اپنی زندگی کی کہانی میں، آپ بیتی میں، وہ کہتی ہیں کہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، مجھے میرے ماں باپ نے چھوڑا، سب نے چھوڑا، میں سہ گئی. سب سے مشکل مرحلہ تھا عدالت میں کھڑی تھی اور مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ مجھ سے بچے لے لیں گے کیونکہ لیگلی بچے ماں کو ملتے ہیں. تو عدالت نے باقاعدہ یہ فیصلہ دیا کہ اس خاتون کا اسلام جیسا بیکورڈ، یعنی کہ دھکیانوسی مذہب قبول کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا بچے باپ کو دیے جاتے ہیں. تو کہتی ہے مجھے لگا کہ میں گروں گی اور بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن مجھے پھر صحابیات کی قربانیاں یاد آئیں اور میں نے اس پر بھی اللہ سے صبر مانگا اور اللہ نے مجھے صبر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے فل ٹائم پریچنگ شروع کر دی، اسلام کی تعلیم دینے لگی، قرآن پڑھنے لگی، پڑھانے لگی رہی. اسی میں انہوں نے زندگی گزار دی. انہوں نے مسلم ممالک میں وزٹس بھی کیے کافی، ماشاءاللہ. اچھا تو پھر وہ کہتی ہیں کہ 20 سال مجھے ہو چکے ہیں، یعنی کہ 2002 میں انہوں نے قرآن اسلام قبول کیا. تو اب 20 سال ہو گئے. 2018 میں نے ان کی آپ بیتی جو ہے وہ مطالعہ کی. تو کہنے لگی کہ مجھے تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں. تو سب کچھ چھوڑے ہوئے. تو پھر اللہ پاک نے بہت فضل فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ ان کی والدہ مسلمان ہو گئی اور ان کے شوہر یعنی کہ اسٹیپ فادر، اپنے ابا بھی کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں. پہلے تو ملتے نہیں تھے، اب ملنا شروع ہو گئے، اور پہلے بھڑک جاتے تھے اسلام کی بات پر، اب خاموش ہو گئے. تو بہن جو سائیکیٹرسٹ ہے اور جس نے کہا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، عدم توازن کا شکار ہے، وہ بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب میرے لیکچرز وہ کہتی ہیں اٹینڈ کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ کہتی ہے مجھے خوشی اس دن ہوئی جب میں ایک دن میں یعنی کہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی. پڑھاتی ہیں نا وہ بھی، آن لائن بھی پڑھاتی ہیں. تو کہتی ہے میں آن لائن پڑھاتی تھی تو میری کلاس میں ایک بچے نے، لڑکے نے ایڈمیشن لیا جس کا نام جو تھا وہ میں بھول گئی، نام بھول گئی، یعنی کہ وہ بچہ کرسچن تھا اور کوسچنز وغیرہ کرتا تھا. پھر کہتی ہے بعد میں وہ گھر آ کر ملا تو وہ جو ہے میرا اپنا بیٹا، جن کو اس نے بتایا، بڑا ہو گیا تھا تو اس نے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو بڑی خوش ہوئی. اچھا پھر کچھ اور عرصہ گزرا تو ایک دن بیٹا ملنے آیا تو کہنے لگا کہ امی میں اگر اپنا نام عمر فاروق رکھ لوں تو کیسا رہے گا؟ کہتی میں نے کہا میں سمجھی نہیں بیٹے. تو کہنے لگا میں مسلمان ہو رہا ہوں. تو کہتی ہے میں اس دن سب سے زیادہ روئی، سب سے زیادہ خوش ہوئی. تو اللہ نے دیکھے ان کو کیا کچھ پلٹا کر دے دیا، لیکن صبر کیا اس عورت نے 15 سال تقریباً، ایون مور دین دیٹ. تو بات یہ ہے کہ اسلام قبول جب کریں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. لہٰذا صحابیات نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے شوہر جدا ہو گئے، اور صحابہ نے اسلام قبول کیا اور ان کی بیویاں جدا ہو گئی. تو یہ تو ہے، یہ تو سہنا پڑے گا، اس کا کوئی حل نہیں الا یہ کہ اللہ ساتھی کو بھی مسلمان کرتے. تو مشکل ہے، میں بالکل نہیں کہوں گی آسان ہے، لیکن تبھی تو اتنا مقام. تو یہ جی بڑے حوصلے کے کام ہیں، بڑے حوصلے کے کام ہیں، اور بہت ساری صحابیات کے واقعات ہیں. اللہ کریم ہمیں ایمان کی برکت عطا کرے اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی مضبوط کر دے. ہم تو اپنی ایک من پسند ڈش نہیں چھوڑ پاتے، ایک نیل پالش نہیں چھوڑ پاتے. اللہ کے بندے ہیں جو اپنے خاندان تک چھوڑ دیتے. اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے.
مریم جمیلہ صاحبہ ہیں، یہودی سے مسلمان ہوئی، اور یہودیوں میں بہت ریئر ہے کہ کوئی مسلمان ہو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا گھرانہ بھی ربی تھا، یعنی کہ پریسٹ فیملی تھی، مذہبی عالموں کی فیملی تھی. تو مسلمان ہو گئی، گھر والوں نے بڑا مارا پیٹا، بند کر دیا. تو انہوں نے مولانا مودودی کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں تھی، پہلے بھی ان کو کچھ کوسچنز پوچھتے تھے تو مولانا کو خط کر لے کے، مولانا کراچی ہوتے تھے اس عرصے میں. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کیا کروں. تو مولانا نے کہا کہ کسی طرح آپ کراچی آ جائیں، آگے میں سنبھال لوں گا. تو وہ پھر یورپ سے، پولینڈ سے وہ آئیں، اور چھپ کر گھر سے، ایک تو بھاگنا مشکل تھا، بہرحال کسی نہ کسی طرح نکلی، اور ایک مال بردار جہاز میں انلیگلی چھپ کر پیسے دے کر تو کراچی پہنچی. کراچی سے پھر مولانا نے ریسیو کر لیا، سب کچھ چھوڑ کر آئی بیچاری. نام مریم جمیلہ رکھا ان کا، اور پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کوئی ان سے شادی کرے گا. تو یوسف خان نامی ایک صاحب تھے، نسلاً پٹھان تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی بیوی تھی، بچے تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کریں. تو انہوں نے ان کو پرپوزل دیا اور ان سے شادی کی. تو مریم جمیلہ جو ہیں وہ اپنی شوہر کی پہلی بیوی کے ساتھ ساری عمر رہی، بہت اچھا ریلیشن تھا. اور مریم جمیلہ نے اردو سیکھی، عربی تو سیکھی، اردو بھی سیکھی، اور انہوں نے اسلام اور یہودیت کے کمپیریزن پر 27 کتابیں لکھی. اور ان کا اتنا پیار تھا، یہ ہم نے نا باتیں بنائی ہوئی ہیں، پیار پیدا کرنے کے لیے نا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو مریم جمیلہ جو ہے ان کا اپنی شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ، ان کو آپا جان کہتی تھی، اتنا پیار تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری قبر ان کے ساتھ ہی بنانا. اور وہ خود کہا کرتی تھی کہ میرے بچے سارے آپا نے پالے، کہ ان کی جو تھیں، ہمارے یہاں تو کوئی لفظ ہی نہیں نا، ہمارے یہاں تو سوکن کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سنبھالوں گی، بچے سنبھالوں گی، تم دین کا کام کرو. تو وہ دین کی تعلیم میں لیکچرز ڈلیور کرتی تھی، بکس لکھتی تھیں، ان کاموں میں لگی رہی. اور جو ان کے بھی بچے ہوئے وہ آپا نے پالے، اپنے بچے بھی آپا نے پالے، اور ساری عمر دونوں ساتھ رہی. یہ ہے دینی رشتے، یہ ہے دینی بہنیں. کہاں سے آئیں، کہاں پہ پہنچی، یہ ایمان ہے. اللہ رب کریم ہمیں بھی ایمان کی لذت عطا کرے، آمین. کاش ہم بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں، تبھی تو ایمان کی لذت آتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت بس اس شخص کو آتی ہے جو اللہ کی خاطر دوستی کرے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے، اللہ کی خاطر عطا کرے، اللہ کی خاطر محروم کرے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.